बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 13 सितंबर 2021 बरोज़ सोमवार 6 सफ़र बमुताबिक 1443 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात और बदलते कानून पर बर वक्त नज़र रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल आते हैं आपके लिए सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप कोई खबर मिस ना कर सकें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल हैं जो गैर मुल्की होने के नाते आपके लिए जानना ज़रूरी है। बात होगी तवक्कल न की, बात होगी वैक्सीन की, बात होगी फ़्लाइट्स की, उम्रा वालों की। इसके अलावा बहुत सी अहम अपडेट्स हैं, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। सऊदी अरब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में आलमी बरादरी के साथ है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान ने कहा कि सऊदी अरब इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में ऑस्ट्रिया और बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करेगा। अरब न्यूज़ के मुताबिक ये बयान रियाद में होने वाली शहज़ादा फैसल बिन फ़रहान और उनके ऑस्ट्रियन हममनसब अलेक्जेंडर की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया। मक्का मुकर्रमा में नौजवान ने वालिदैन को कत्ल कर दिया, मुल्ज़म गिरफ्तार। सऊदी अरब के शहर मक्का मुकर्रमा में सऊदी शहरी ने वालिदैन को कत्ल कर दिया। सिक्योरिटी फोर्स ने मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक पुलिस तर्जुमान का कहना है कि मुश्तरका सिक्योरिटी फोर्स जो ऑपरेशन सेंटर को इतला मिली थी कि मुकामी शहरी ने अल शराय मोहल्ले में चाकू के वार करके अपने वालिदैन को कत्ल कर दिया है। सिक्योरिटी फोर्स ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन के तावन से कार्रवाई की और वारदात करने वाले नौजवान को हिरासत में ले लिया। अल शराय पुलिस स्टेशन और मक्का मुकर्रमा पब्लिक प्रोसिक्यूशन के अफसरान अपने दायरे में मुल्ज़म से पूछगछ कर रहे हैं। दूसरी जानब मोबाइल सिक्योरिटी फोर्स जराइम का सुराग लगाने वाले इदारे के एहलकार और जराइम के शवाहिद का रिकॉर्ड तैयार करने वाले इदारे के अफसरान भी वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। इजाज़तनामे के बगैर उम्रा अदा करने की कोशिश पर 10,000 रियाल का जुर्माना। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने वार्निंग दी है कि जो शख्स भी इजाज़तनामे के बगैर उम्रा अदा करने की कोशिश करेगा उस पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। सरकारी खबर से एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ने कहा कि जो शख्स परमिट के बगैर उम्रा अदा करने की कोशिश करेगा उस पर 10,000 रियाल का जुर्माना होगा। जो शख्स बगैर इजाज़तनामे के नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद हरम में दाखिल होने की कोशिश करेगा उस पर 1,000 रियाल का जुर्माना किया जाएगा। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान का कहना है कि कोरोना SOPs की पाबंदी को यकीनी बनाने, नए कोरोना वायरस को फैलने से रोकने और उम्रा ज़ायरीन नेज़ नमाजियों को महफूज माहौल फराहम करने के लिए उम्रा परमिट और नमाज परमिट की खिलाफ वर्जी पर जुर्माने मुकर्रर किए गए हैं। वज़ारत दाखिला के तर्जुमान तलाल अल शहलूब ने कहा कि तमाम अफराद और इदारे मुकर्रर हदायत की पाबंदी करें। उन्होंने इस बात पर इत्मीनान का इजहार किया कि सऊदी अरब में वबा से मुतासरीन की तादाद तवज्जो तलब हद तक कम होती जा रही है। यह सूरत हाल खुशाइंद है। तमाम लोग कोरोना SOPs की पाबंदी जारी रखें। मशरकी रीजन में शाहराह नजद 45 दिन के लिए बंद। मशरकी रीजन में शाहराह नजद को मरम्मत के लिए जुज़वी तौर पर बंद कर दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा शाहराह किंग सऊद और किंग अब्दुल अजीज़ चौक के दरमियान बंद रहेगी। मशरकी रीजन म्यूनसिपलिटी के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल अजीज़ अल सुफियान ने कहा कि मरम्मत का काम इतवार से 45 दिन तक जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखने के लिए मुतबादिल रास्ते खोल दिए गए हैं। मॉडर्ना कोरोना की नई शक्लों से निमटने में मुअस्सर। वज़ारत सेहत सऊदी वज़ारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दलाली ने कहा कि मॉडर्ना वैक्सीन कोरोना वायरस की नई शक्लों से निमटने में मुअस्सर है और भी कई वैक्सीन इस हवाले से मुअस्सर हैं। अखबार 24 के मुताबिक अल अब्दलाली ने सऊदी अरब में मुकीम तमाम अफराद के नाम पैगाम में कहा कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। वज़ारत सेहत के तर्जुमान का कहना था कि कोरोना वायरस की बदलती हुई शक्लों की मौजूदगी का तकाजा है कि सब लोग वैक्सीन की मतलूबा डोज लें। ऐसा करने से इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। अल अब्दलाली ने कहा कि अब तक सऊदी अरब भर में कोरोना वैक्सीन की 39 मिलियन से ज़्यादा खुराकें सऊदी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को दी जा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की 16.7 मिलियन अफराद वैक्सीन की दोनों खुराकें ले चुके हैं। तवक्कल एप्लीकेशन के नए फीचर्स में जिसमें हेल्थ पासपोर्ट के अलावा बैरून मुल्क सफ़र के दौरान कोरोना इंश्योरेंस की सहूलत के बारे में मालूमात शामिल हैं। तवक्कल एप्लीकेशन की इंतज़ामिया के हवाले से कहा गया है कि एप्लीकेशन के फीचर्स में मज़ीद इजाफे से लोगों को काफ़ी सहूलत होगी। नए इजाफा किए जाने वाले फीचर्स में सऊदी मरकज़ी बैंक और कोऑपरेटिव इंश्योरेंस कौंसिल की जानिब से मंजूर शुदा इंश्योरेंस पॉलिसी जो बैरून मुल्क सफ़र के दौरान कोरोना के मर्ज़ की कवरेज के लिए मखसूस है शामिल है। नए फीचर्स में हेल्थ पासपोर्ट की तफसीलात का इजाफा भी किया गया है
جس میں ویکسینیشن کے بعد کا اسٹیٹس ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہیلتھ پاسپورٹ کے ذریعے بآسانی معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص نے ایک ویکسین لگوائی ہے یا دونوں کا کورس مکمل کر لیا ہے۔ اگر دونوں ویکسین لگوائی ہیں تو اسٹیٹس محسن کا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی ویکسینیشن کی تاریخ اور جو ویکسین دی گئی ہے اس کی تفصیلات بھی درج کی جاتی ہیں۔ ہیلتھ پاسپورٹ میں سفر کے لیے PCR ٹیسٹ کی رپورٹ شامل کی جاتی ہے جو بیرون ملک سفر کے لیے درکار ہوتا ہے۔ سعودی مصنوعی ذہانت صدائے کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ توکلنا کے نئے فیچرز ایپ سٹور، ایپ گیلری یا گوگل سٹور سے اپڈیٹ کیے جاتے ہیں۔ نئے فیچرز عربی سمیت کئی زبانوں میں فراہم کیے گئے ہیں جس میں اردو بھی شامل ہے۔ ایک ہفتے میں کورونا SOPs کی 22,900 خلاف ورزیاں۔ سعودی وزارت داخلہ نے کورونا SOPs کی خلاف ورزیوں سے متعلق اعداد و شمار جاری کیے ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سعودی عرب بھر میں کورونا SOPs کی 22,900 خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق وزارت داخلہ نے بیان میں کہا کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریاض ریجن میں 8,000 ریکارڈ کی گئیں، الشرقیہ ریجن 2,800، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ 2,000 سے زیادہ خلاف ورزیاں سامنے آئی ہیں۔ وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ سب سے کم خلاف ورزیاں 180 نجران میں ریکارڈ کی گئی ہیں۔ وزارت داخلہ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ایک بار پھر ہدایت کی ہے کہ وہ SOPs کی پابندی جاری رکھیں۔ اس حوالے سے متعلقہ اداروں نے جو ہدایات دی ہیں ان کا احترام کریں۔ خلیجی ممالک کے ساتھ پاکستان کے گہرے تعلقات ہیں۔ GCC کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر نائف الحجرف نے کہا کہ GCC کے ساتھ پاکستان کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں۔ انہوں نے یہ بات سعودی عرب میں تعینات پاکستانی سفیر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ بلال اکبر سے اپنے دفتر میں ملاقات کے دوران کہی۔ ریاض میں GCC کے دفتر میں ہونے والی ملاقات کے دوران انہوں نے پاکستانی سفیر نے GCC ممالک کے ساتھ ان کے مستحکم اور تاریخی تعلقات پر بات چیت کی۔ پروازوں کی بحالی پر ملٹیپل ویزوں میں توسیع کیسے ہوگی؟ سعودی عرب میں موجودہ حالات کا سامنے رکھتے ہوئے شاہی احکامات کے مطابق سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے غیر ملکیوں کے کاموں اور خرجودہ کی مدت میں توسیع مرحلہ وار کی جا رہی ہے۔ سامعین، انفو TV کی جانب سے اسی موضوع پر سوالات ارسال کیے جا رہے ہیں۔ بلال اختر دریافت کرتے ہیں، میں چھٹی پر پاکستان آیا ہوا ہوں، میرا اقامہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ سعودی حکومت کے اعلان کے بعد میرے اقامے کی مدت میں توسیع نہیں ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ سعودی عرب واپس جانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ سعودی حکومت نے ان تمام غیر ملکی کارکنوں کو چھٹی پر سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے ہیں خصوصی رعایت کا اعلان کرتے ہوئے ان کے خروج و اور اقاموں کی مدت میں 30 نومبر 2021 تک کے وہ توسیع کے احکامات جاری کر دیے ہیں، تاہم ان پر جو عمل ہے وہ مرحلہ وار کیا جا رہا ہے۔ آپ کی باری آنے پر اقامہ اور خروج میں آٹومیٹک طریقے سے توسیع کر دی جائے گی۔ توسیع کیے جانے کے بعد آپ کے موبائل پر SMS کے ذریعے اطلاع بھی موصول ہو جائے گی۔ اگر سعودی عرب کے موبائل نیٹ ورک کسی میں استعمال کر رہے ہیں تو اس پر میسج آ جائے گا۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ سعودی حکومت کی جانب سے انسانی ہمدردی کے اصولوں کو ہمیشہ ترجیح دی جاتی ہے۔ موجودہ کورونا وائرس کی وجہ سے تمام ممالک کے حالات خراب ہیں، جس کے باعث جو بین الاقوامی پروازیں ہیں کافی ملکوں نے وہ بحال نہیں کی ہیں۔ موجودہ حالات کے پیش نظر انسانی ہمدردی کے اصول کو سامنے رکھتے ہوئے سعودی حکومت کی جانب سے اقاموں میں اور چھٹی میں مفت توسیع کی گئی ہے، جس کی کوئی بھی اضافی فیس نہیں دی گئی۔ اسی طرح اب ان کے وہ غیر ملکی کارکنوں کو بھی رعایت دی گئی ہے جو اس وجہ سے سعودی عرب یعنی کہ فلائٹس کی بندش کی وجہ سے نہیں آ سکے تھے۔ اس کے علاوہ محمد معراج کہتے ہیں کہ 1 سال کا ملٹیپل بزنس ویزا ہے اس میں کیا مراعات دی ہیں، کیونکہ فلائٹس کی بندش کی وجہ سے اب تک وہ 6 مہینے ضائع ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں وزٹ ویزے کے لیے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ویزے کی مدت میں کاؤنٹ ڈاؤن اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب آپ سعودی عرب میں داخل ہوتے ہیں۔ کورونا وائرس کی وجہ سے جو حالات ہیں وہ غیر معمولی ہیں۔ سعودی حکومت کی جانب سے بھی خصوصی مراعات کا اعلان کیا گیا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے عائد پابندیوں کی نفاذ کے بعد سعودی حکومت نے کافی زیادہ مراعات دی ہیں۔ اس بارے میں سعودی حکام نے ایسے ویزا ہولڈر جنہوں نے ویزے استعمال کیے نہیں ہیں ان کے رائے دیتے ہوئے اعلان کیا گیا ہے کہ موجودہ حالات کی وجہ سے جو سعودی عرب نہیں آ سکے ان کے ویزوں کی مدت میں توسیع کر دی گئی ہے۔ آپ کا کیس بھی اسی رعایت میں شامل ہے۔ اس حوالے سے مزید یہ کہ جیسے ہی مکمل طور پر حالات نارمل ہو جائیں گے اور پروازوں پر عائد پابندی ختم ہو جائے گی تو اس وقت قوانین میں مزید تبدیلیاں ہوں گی جن کے اعلان کے ساتھ ہی انفو TV میں شائع کرنے کا خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ سعودی حکومت کی جانب سے ویزوں پر آنے والوں کے لیے بھی ایکسٹینشن 30 نومبر 2000 تک کی گئی ہے، جس کے لیے کسی قسم کی فیس درکار نہیں ہوگی اور یہ کام آٹومیٹک طریقے سے انجام دیا جائے گا۔
اس کے ساتھ آپ کو بتاتے ہیں آج پاکستان اور انڈیا سے کون کون سی فلائٹ سعودی عرب پہنچیں گی۔ آج اسلام آباد سے ٹوٹل جو ہے 5 فلائٹس آئیں گی، اور جس میں سے 4 ریاض آئیں گی اور 1 دمام پہنچے گی۔ ایک ایئر بلو، ایک PIA، ایک سعودی ایئر لائن اور ایک سیرین ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی، اور جو دمام کے لیے آئے گی وہ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فلائٹ ہوگی۔ کراچی سے 2 فلائٹس آئیں گی، ایک ریاض پہنچے گی SP709 اور PK9245 دمام پہنچے گی PIA کی۔ لاہور سے بھی 3 فلائٹس آئیں گی، جس میں سے 2 جدہ لینڈ کریں گی SV735 جدہ سعودی ایئر لائن کی، اور اس کے علاوہ لاہور سے دمام PIA کی جو ہے فلائٹ پہنچے گی، اور جس کا نمبر ہے PK9247۔ پشاور سے بھی ایک فلائٹ پہنچے گی جدہ کے لیے SP797 جس کا نمبر ہے۔ انڈیا سے آج آپ کو بتائیں گے، انڈیا سے آج کوچن سے ریاض کے لیے ایک فلائٹ آئے گی، ایئر انڈیا ایکسپریس کی IX1423۔ اس کے علاوہ دلی سے ریاض SV761، حیدرآباد سے جدہ SV3015، اور حیدرآباد سے جو ہے ریاض کے لیے ایئر انڈیا کی AI1985 اور AI جو 959 کوزیکوڈ سے جدہ کے لیے آئے گی، اور 6E9790 ممبئی سے ریاض کے لیے پہنچے گی۔ اس کے ساتھ بڑھتے ہیں کچھ کورونا کے کیسز کی جانب۔ کورونا کے نئے کیسز بھی دوسرے دن بھی 100 سے کم۔ سعودی عرب میں اتوار 12 ستمبر کو دوسرے دن بھی کورونا کے نئے کیسز 100 سے کم سامنے آئے ہیں، جبکہ ایکٹیو کیسز کی تعداد میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ اتوار کو سبق نیوز نے وزارت صحت کی جانب سے جاری ہونے والے بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 80 نئے مریض سامنے آئے، جبکہ 95 افراد صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے مزید 6 مریض چل بسے، جس کے بعد مرنے والوں کی مجموعی تعداد بڑھ کر 8623 ہو گئی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد کم ہو کر 2291 رہ گئی ہے، جن میں سے 508 مریضوں کی حالت نازک ہے جو انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں زیر علاج ہیں۔ سعودی عرب فیفا رینکنگ کی ٹاپ ٹیموں میں شمولیت کے لیے کوشاں۔ سعودی عرب کی فٹ بال فیڈریشن نے گزشتہ روز جو ہے ریاض کے گرین ہاؤس میں منعقد خصوصی تقریب میں سعودی عرب میں فٹ بال کی بہتری کے لیے اپنی حکمت عملی کا اظہار کیا۔ عرب نیوز کے مطابق نئی حکمت عملی میں 7 بنیادی باتوں پر توجہ رکھی گئی ہے، جس کا مقصد فیفا ورلڈ کپ 2034 تک سعودی عرب کو فٹ بال کے اعلیٰ ممالک میں شامل کرنا ہے۔ کنگ عبدالعزیز کلچرل سینٹر اسرا کے زیر اہتمام بین الاقوامی کانفرنس۔ سعودی عرب میں کنگ عبدالعزیز کلچرل سینٹر کے زیر اہتمام سرحدوں سے آزاد تعلیم 2021 کانفرنس اختتام پذیر ہوگی۔ اس میں مختلف ملکوں کے 484 افراد نے شرکت کی اور 40 شخصیات نے اظہار خیال کیا۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق اسرا سینٹر میں سرحدوں سے آزاد تعلیم ٹیم کی چیئرپرسن نورا الزامل نے کہا کہ اسرا جو ہے وہ سعودی عرب میں تعلیمی مواقع کو جدید خطوط پر مسلسل استوار کر رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔